اب یہ مدرسے کی چھوٹی چھوٹی طالبات ہیں، کمسن طالبات آپ حضرات کے سامنے والدین کی عظمت کے اوپر کچھ جو ہے نا اپنا مکالمہ پیش فرمائیں گی، اپنا مظاہرہ پیش فرمائیں گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے، ڈھنگ سکھائے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. جب بول نہ سکتے تھے کوئی لفظ زباں سے، یہ تب بھی سمجھتے تھے سب احساس ہمارے. جب بول نہ سکتے تھے کوئی لفظ زباں سے، یہ تب بھی سمجھتے تھے سب احساس ہمارے. کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے، ہم لوگ پرائے. کیوں ان کو سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ پرائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے دنیا میں ہمیں چلنا سکھایا. ماں باپ نے ہر حال میں اسکول پڑھایا. ماں باپ نے دنیا میں ہمیں چلنا سکھایا. ماں باپ نے ہر حال میں اسکول پڑھایا. ظالم ہے جو ماں باپ کے احسان بھلائے، احسان بھلائے. ظالم ہے جو ماں باپ کے احسان بھلائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. آقا نے بتائی ہے بہت ان کی فضیلت، ماں باپ کی خدمت سے خدا دیتا ہے جنت. آقا نے بتائی ہے بہت ان کی فضیلت، ماں باپ کی خدمت سے خدا دیتا ہے جنت. اللہ کا غضب اس پہ ہے جو ان کو ستائے، جو ان کو ستائے. اللہ کا غضب اس پہ ہے جو ان کو ستائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ کی موجودگی اللہ کی عطا ہے، اور ان کی رضا میں ہی تو خالق کی رضا ہے. ماں باپ کی موجودگی اللہ کی عطا ہے، اور ان کی رضا میں ہی تو خالق کی رضا ہے. شاہین بلا فضل خدا کیوں نہ کمائے، کیوں نہ کمائے. شاہین بھلا فضل خدا کیوں نہ کمائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. ماں باپ نے جینے کے ہمیں ڈھنگ سکھائے. ماں باپ کے باعث ہی تو اس دنیا میں آئے. جزاک اللہ. الحمدللہ یہ تھے مدرسے کی کمسن طالبات جو آپ حضرات کے سامنے
والدین کی عظمت پر نظم پیش فرماتے ہوئے اپنا مظاہرہ پیش فرما رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ خدا اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں اگر کوئی دولت اللہ نے ہم کو عطا کی تو وہ ماں باپ کی دولت ہے۔ اس لیے ہم اپنے ماں باپ کی عظمت کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، اپنے بچوں کو ان کا ادب سکھائیں۔ ایک حدیث شریف بتاتے ہوئے میں جلسے کی باضابطہ کارروائی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اپنے ماں باپ کو محبت کی ایک نظر سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ کو روزانہ 10 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھوں تو کیا اللہ 10 مرتبہ مقبول حج کا ثواب دیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں۔ حج کرنا کتنا بڑا مرحلہ ہے، پہلے پیسے جمع ہونا، پھر پاسپورٹ، پھر ویزا، پھر یہاں سے 40 دن کا سفر طے کر کے جانا، پھر مینا، مزدلفہ، عرفات، وہاں کی مشقت و مجاہدے کو برداشت کرنا، پھر طواف زیارت کرنا، مختلف کام کرنے کے بعد پھر بھی حاجی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا حج تیرے پاس قبول ہوا یا نہیں ہوا پتہ نہیں، اللہ تو میرے حج کو قبول کر لے۔ یہاں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، جو بچہ اپنے ماں باپ کے اوپر محبت کی ایک نظر ڈالے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ اگر روزانہ 10 مرتبہ کوئی ماں باپ کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ 10 مقبول حج کا ثواب۔ اللہ کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا تو اللہ 100 مرتبہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ ان بچوں کے اس نظم سے ہمیں یہ پیغام ملا۔ میں اس اجتماع میں جتنے لوگ شریک ہیں، میں سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم گھر جا کر آج اس جلسے سے پیغام لے کے جائیں، اپنے ماں باپ کو ہم جھڑکیں گے نہیں، اپنے ماں باپ کو جواب نہیں دیں گے۔ ماں باپ کو جواب دینا یہ بے ادبی۔ باپ بات کر رہا ہو اور بیٹے کا کام ہے کہ سنتا رہے، بات اگر غلط ہی کیوں نہ ہو، اپنے باپ کی بات کو سنتا رہے، اور بیچ میں باپ کی بات کاٹ کر جواب دینا یہ بے ادبی ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنا یہ بے ادبی ہے۔ باپ چلتا ہے، ماں چلتی ہے تو اس کے سائے پہ پیر رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ ماں باپ کے چپل ہیں، ان کے چپلوں پہ چپل رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ہر چیز کا ادب و احترام کرنا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کے نبی کی رضا ہے۔ اگر اللہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، تمہارا باپ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر مسکراتی ہے، تو سمجھو اللہ مسکرا رہا ہے۔ اتنا بڑا مقام ماں باپ کا بتایا گیا۔ تو عزیز دوستو بزرگوں، آج کے اجلاس میں جتنے نوجوان بچے ہیں، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کون ہے اپنے گھر میں جا کر اپنے ماں باپ کو محبتی نظر سے دیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو۔ انشاءاللہ ہم ان بچیوں کا مدرسے کے جو پیغام ملا، ماں باپ کی عظمت کے اوپر جو ہم نے نظم سنی، انشاءاللہ اپنے گھر جا کر اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ، اور تادم حیات ان کی خدمت کریں گے۔ اب آئیے بلا کسی زیادہ بات کو تبصرہ کرتے ہوئے